مدینہ والوں پر جب کبھی قحط پڑا تو جس نے مال کی برسات اللہ کی راہ میں دی، اس سخیوں کے امام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو میرا سلام، جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ اور اس کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پورے دن میں مجھے اللہ پاک سے حیا آتی ہے اس بات پر کہ پورا دن گزر جائے اور میں قرآن پاک کو ایک مرتبہ کھول کے بھی نہ دیکھوں۔ اسلام کے بالکل ابتدائی زمانے کی بات ہے، اس وقت قریش کے دیگر قبائل کی طرح بنو امیہ بھی مسلمانوں کے سخت ترین دشمن تھے۔ جو اسلام قبول کرتا اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے۔ اسی بنو امیہ میں عثمان نامی ایک حسین و جمیل نوجوان تھے جو شرم و حیا کا پیکر اور بے حد رحم دل، نہایت شریف النفس اور پاکیزہ اوصاف کا مالک تھے۔ پاک دامنی، نازک مزاجی، نفاست پسندی، صلح رحمی، ظلم سے نفرت، فیاضی اور سخاوت ان کا ترہ امتیاز تھی۔ بزرگوں کے چہیتے اور قبیلے کی آنکھ کا تارا تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دوستوں میں سے تھے۔ نیکی سے محبت اور برائی سے نفرت دونوں میں مشترک تھی۔ دونوں کی دوستی مثالی تھی۔ گھنٹوں خانہ کعبہ میں بیٹھے اپنے قبیلے اور عربوں کے غلط رسم و رواج پر سوچ بچار کرتے اور بہتری کے لیے دعا گو رہتے۔ عثمان کئی دنوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی غیر حاضری محسوس کر رہے تھے اور ان کے نظر نہ آنے پر تشویش میں مبتلا تھے۔ ایک دن ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جا پہنچے اور شکایتی لہجے میں گویا ہوئے، بھائی ابوبکر آج کل کہاں غائب رہتے ہیں؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچ میں ڈوبی گہری نگاہوں سے عثمان کی طرف دیکھا۔ خود حضرت ابوبکر بھی کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھے اور آج عثمان کے سوال نے وہ موقع فراہم کر دیا۔ بولے، بھائی عثمان، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تمہیں بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام سے واقف تو تھے لیکن اس پر کبھی سنجیدگی سے غور نہیں کیا تھا۔ ابھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر کوئی فیصلہ نہ کر پائے تھے کہ اچانک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے ساتھ وہاں تشریف لے آئے اور پھر اللہ نے اپنے محبوب کے لیے ایک اور پاک دامن سخی اور غنی کا انتخاب کر لیا۔ یکا یک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے سرفروشان اسلام کی صفوں میں داخل ہو گئے۔ جگر گوشے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت رقیہ کے ساتھ نکاح۔ انہی دنوں ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت رقیہ کا رشتہ مانگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر کا ان سے نکاح کر دیا۔ دونوں مثالی میاں بیوی تھے اور دونوں ہی اسلام کے شیدائی اور اقامت دین کے پرجوش دائی۔ رائے حق میں تکالیف۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلے اور خاندان کی شدید مخالفت کے باوجود رائے حق کے پرخار اور کھٹن راستے کو اپنے لیے پسند کیا۔ چچا حکم بن ابو العاص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسی سے باندھ دیتا، پھر اہل خانہ شدید تشدد کا نشانہ بناتے۔ یہ روز کا معمول تھا۔ ظلم و ستم اور تشدد کا ہر حربہ آزمایا گیا لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے استقلال میں کوئی جنبش نہیں آئی بلکہ دین سے محبت شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ تم لوگ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، تب بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے منہ نہ موڑوں گا۔ جب ظلم و تشدد تمام حدود پار کر گیا تو اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مظلوم لوگوں کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ اور 15 دیگر افراد کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت لوط اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے اللہ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑا۔ کچھ عرصے بعد قریش کے اسلام لانے کی غلط اطلاع پر واپس مکہ تشریف لائے لیکن یہاں کے ابتر حالات دیکھ کر دوبارہ حبشہ چلے گئے۔ اسی دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ کی ولادت ہوئی۔ حبشہ میں کئی سال قیام کے بعد ایک بار پھر واپس مکہ آئے لیکن یہاں کی مخدوش حالات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب القرشی الاموی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عمر تھی لیکن مسلمان ہونے کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ایک صاحبزادے پیدا ہوئے جن کا نام عبداللہ رکھا گیا، چنانچہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ بن ابو عبد المطلب کی حقیقی بہن تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد درمیانہ، چہرہ سرخ و سفید تھا جس پر چیچک کے ہلکے داغ تھے، داڑھی گھنی تھی جسے حنا سے رنگ لیا کرتے، سر کے بال خوبصورت گھونگھرالے اور کانوں سے نیچے تک آتے تھے،
جسم کی ہڈیاں چوری اور شانوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا، پنڈلیاں بھری ہوئی تھیں، دانت خوبصورت تھے جنہیں مضبوطی کے لیے سونے کے تاروں سے باندھ رکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و شمائل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے۔ حضرت عثمان شرم و حیا کے پیکر تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح عثمان اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں، اسی طرح فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریر بہت پختہ، صاف اور خوبصورت تھی، نیز انتہائی راست باز اور دیانتدار بھی تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی جیسے عظیم منصب پر فائز فرمایا۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار قرآن کریم کے اولین حفاظ میں بھی ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی اتنی عمدہ قرات کرتے کہ سننے والے مدہوش ہو جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید کا وہ اصل نسخہ منگوایا جو خلافت صدیقی میں حضرت زید بن ثابت اور دوسرے صحابہ نے مرتب کیا تھا۔ آپ نے اس نسخے کی بہت سی نقول کتابت کروا کر تمام شہروں میں روانہ کی۔ یوں مسلمانوں کو قرآن پاک ایک ہی قرات پر جمع کرنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کارنامہ ہے۔ رمضان 2 ہجری میں مسلمان معرکہ بدر کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ حضرت رقیہ کو چیچک نکل آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو غزوہ بدر میں شرکت سے روک کر اہلیہ کی تیمارداری پر مامور فرمایا، لیکن سیدہ رقیہ جانباز نہ ہو سکی۔ جس وقت حضرت زید بن حارثہ فتح کی خوشی خبری لے کر مدینے پہنچے، اس وقت حضرت رقیہ کی تدفین کی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا، چنانچہ آپ کا شمار اہل بدر میں ہوتا ہے۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان غمگین اور اداس رہنے لگے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت رقیہ سے آپ کی محبت کا علم تھا، چنانچہ آپ نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح ان سے کر دیا۔ اس نسبت سے آپ ذوالنورین یعنی 2 نور والے کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت عثمان کے علاوہ دنیا میں کوئی دوسرا شخص ایسا نہیں گزرا جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہوں۔ 9 ہجری میں سیدہ ام کلثوم بھی اللہ کو پیاری ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے انہیں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت عثمان اور آپ کے خاندان کا شمار مکہ کے انتہائی صاحب ثروت افراد میں ہوتا تھا۔ مال و دولت افراد کے ساتھ ہی اللہ نے دل بھی غنی دیا تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیش اسرا میں امداد کے لیے حضرت عثمان کے پاس پیغام بھیجا۔ آپ نے اسی وقت 10,000 دینار لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیے۔ اس کے بعد مزید 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1,000 دینار آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل انہیں ضرر نہیں پہنچائے گا۔ علاوہ حزین مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہاں میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا اور وہ بھی ایک یہودی کی ملکیت تھا جو نہایت گراں قیمت پر پانی فروخت کیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کو پانی کی بڑی تکلیف تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اس کے لیے جنت لازم ہو گئی۔ حضرت عثمان نے اس کنویں کو یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ نیز جنگ تبوک میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 650 اونٹ، 50 گھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ مسلمان ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے غلاموں کو آزاد کرتے، غریب غربا کی مالی امداد کرتے۔ اسی سخاوت و فیاضی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو غنی کا لقب عطا فرمایا۔ کفار مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو عمرے سے روکا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کے مشورے پر حضرت عثمان کو سفیر کے طور پر مکہ سے روانہ کیا، کیونکہ اہل مکہ حضرت عثمان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ قصہ مختصر، کفار نے حضرت عثمان کی بات تسلیم نہ کی اور جب وہ واپس آنے لگے تو انہیں روک لیا، جس پر ان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہے تو عثمان کا قصاص لینا فرض ہے۔ یہ فرما کر ایک درخت کے سائے میں تشریف لے گئے اور آواز دی بایعوا علی الموت، سر دھر کی بازی لگانے پر بیعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنتی تمام صحابہ بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اسی بیعت سے متعلق فرمایا بے شک اللہ ان مسلمانوں سے خوش ہوا جبکہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کر کے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اس پر ہی بیعت سب کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔